تمام غلط چیزوں سے بچے ہوئے اور تمام اچھے اعمال کے مجموعے کا نام خلافت ہے. اور ایسی شاندار خلافت تھی، یہ بالکل آخری بات ہے اور آخری جملے کا اس آخری بات کے آخری حصے عرض کر رہا ہوں کہ خلافت قائم تھی اور ایسی شاندار خلافت کی کہ اب بھی تاریخ کی شہادت کی بنیاد پر ایک کھرب مرتبہ قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے، اور جو قسم اٹھائے گا حانث نہیں ہوگا، کہ اللہ کی قسم ایسی شاندار اور پاکیزہ اور پر لطف زندگی اللہ نے کسی کو نہیں ملتی ہوگی جو مدینہ طیبہ والوں کو نصیب ہوئی تھی. ہر آدمی کی عزت محفوظ ہے، ہر آدمی کی جان محفوظ ہے، ہر آدمی کا مال محفوظ ہے، اور آپس میں اتنی بلا کی الفتیں ہیں کہ کبھی لوگوں نے نہ بھائیوں میں دیکھی تھی، نہ بہنوں میں دیکھی تھی، نہ باپ بیٹے میں دیکھی تھی، نہ بیٹی ماں میں دیکھی تھی. ایسی الفتیں اور محبتیں تھی بے پناہ. اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ایک گھر کے آدمی ہیں. بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ طیبہ کی آبادی 10,000 فرض کی جائے کہ 10,000 آبادی تھی تو ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت حاصل تھی. ایک بھی کسی کے خلاف نہیں تھا. جس کی 9,999 آدمی زندگی بنانے کی فکر میں ہوں، اس کی اللہ کیوں نہ زندگی بنائے. سب کی زندگی بنی ہوئی ہے. فاقے ہیں، 5-5 دن کے فاقے ہیں، 3-3 دن کے فاقے ہیں. پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن اتنی پر لطف زندگی ہے. اور ایسے خود کفیل بن کے دنیا کو دکھلا دیا ہے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، باہر کی کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہے خود کفالت. اور دوستو، آدمی کی قیمت اندر کی چیزوں سے بنتی ہے، باہر سے نہیں بنتی. اگر کتا چھپڑ میں بیٹھا ہو تو بھی کتا ہے، اور اگر 10 کروڑ کے محل میں بیٹھا ہوا تو بھی کتا کتا ہی رہتا ہے. باہر کے محلات سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے. ایمان والا، اخلاق والا، اعمال صالحہ والا جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی چیز نہیں، اس کے کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کے اعمال وہی اس کی وجاہت ہیں، وہی اس کی فتح ہیں، وہی اس کی قوت ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی اس کی حفاظت ہے. وہ سب سامان ہے، سب سے بڑا سامان ہے. بدقسمتی ہماری یہی کہ کائنات کی چیزوں کی قدر و منزلت اندر بیٹھ گئی اور نبی کے وجود سے نکلنے والے اعمال کی قدر و منزلت اندر نہیں رہی ہے. خدا کے واسطے اس دعوت کو اٹھاؤ کہ زندگی اعمال سے بنے گی، اور جب تم اعمال سے پلنا سیکھ لو گے، اپنی زندگی اعمال سے گزارنا سیکھ لو گے، تو اللہ جل جلالہ انہی اعمال پر تمہیں فتوحات بھی نصیب فرمائیں گے اور عالم میں وہ زندگی عطا فرمائیں گے جو اس وقت میں مدینے والوں کو عطا ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ یہی 10,000 آدمی آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے. یہ ایسی ولایت اور ایسی خلافت تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں اور لاکھوں کے درمیان میں تعداد تھی کل. لیکن چین کو ایک دفعہ جب کہا فارس والوں نے کہ تم ہماری اگر مدد کرو، فوجی امداد دو ہمیں، تو ہم اس مسلمان قوم جو بڑھتی آ رہی ہے اور آگے نکلتی چلی جا رہی ہے، اس کے سامنے بند باندھنا چاہتے ہیں. تو چین نے جواب میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور اتنی فوجی امداد دیں گے کہ امداد کا پہلا حصہ تمہارے ہاں ہوگا اور آخری حصہ ہمارے ہاں ہوگا. اتنی بڑی امداد دے سکتے ہیں، چین نے اس زمانے میں کہا تھا. لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ تمہیں یہ بات بتا دیں کہ یہ قوم اندر سے بڑھ رہی ہے، باہر سے نہیں بڑھ رہی ہے. اس لیے بند باندھنا اس قوم کے تمہارے بس کا نہیں ہے. چاہے ہماری مدد پہنچ بھی جائے، تمہیں شکست ہوگی، فتح نہیں ہوگی. قوم ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، چند لاکھ کی تعداد، لیکن چین آخری سرے میں مشرق میں، وہ وہاں بیٹھے کام رہا ہے. اس پر بھی روب ہے. بلکہ اس زمانے کی جتنی سلطنتیں تھیں، ہندوستان تھا، سب سے بڑی سلطنت چین کی تھی، دوسرے نمبر پر ہند تھا، تیسرے نمبر پر حبشہ تھا، اور یہ روم و فارس جو چھوٹی سلطنتیں تھیں لیکن ترقی یافتہ تھیں ظاہری زندگی کے اعتبار سے. یہ 5-7 ریاستیں جتنی بھی تھیں کفر کی، یہ ساری کی ساری سمجھتی تھیں، ان کے ذہنوں میں اسی طرح بات تھی جس طرح اس وقت میں ہماری مسلمان حکومتیں اور چھوٹی حکومتیں جتنی بھی ہیں دنیا میں کہ دو چل رہی تھیں. اب اس وقت میں ایک ہے، دوسری بھی موجود ہے، لڑک رہی ہے. پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں کہ سر کٹ گیا، کوئی کہتے ہیں لات کٹ گئی، کوئی کہتے ہیں ہاتھ کٹ گیا ہے، لیکن تڑپ رہی ہے، لاش پڑک رہی ہے.
پھر رہی ہے یہیں پر کہ سب کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر جہاں رہنا ہے دنیا میں تو بھائی یا تو امریکہ سے جوڑ بیٹھانا ہوگا یا روس سے جوڑ بیٹھانا ہوگا، ان سے جوڑ بیٹھائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتے، ہے کہ نہیں یہ بات؟ بالکل 100% جتنے بڑے چھوٹے ہیں سب کا یہی ہے